السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے ایمان کیا ہے۔ اللہ نعروں سے نہیں بہلتا، اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ زندگی اسلام والی ہو، زندگی قرآن والی ہو، زندگی میرے نبی کی بتلائی ہوئی مرضی والی ہو تو یہ کامیاب ہے، اور اگر یہ نہیں تو خدا کی قسم یہ دونوں جہاں میں ناکام اور برباد ہے۔ تو ہماری محنت کیا ہے؟ پوری انسانیت کو دعوت ہے، آؤ ہم بھی دن پر چلنے کی محنت کریں، تم بھی دن پر چلنے کی محنت کرو، ہم بھی دیندار بنے اور تم بھی دیندار بنو۔ دنیا کہتی ہے مالدار بنو، دنیا کہتی ہے کارخانے دار بنو، دنیا کہتی ہے میرے دوستو بزرگوں چیزوں والے بنو، اور ہم کہتے ہیں میرے دوستو دیندار بنو، دیندار بنو۔ دوستو بزرگوں، جہاں ہو جس حال میں ہو، اگر دیندار ہو، اللہ کی قسم اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اور دین کسی کتاب کا نام نہیں ہے، دین کسی کیسٹ کا نام نہیں ہے، دین تو میرے بزرگوں اور دوستوں مسلمان کے 24 گھنٹے کے زندگی کا نام ہے۔ بعض شعبے زندگی کے علماء نے لکھے ہیں، بعض شعبے زندگی میں اسلام کو لانا ہے، اور ان 5 شعبے میں انسان جیتا ہے۔ سب سے پہلا دل کو صاف کرو، عقیدہ اللہ کے سوا دل میں جو کچھ ہے اسے نکال دو۔ ایمان کو بنانے کی محنت یہ سب سے پہلے دیندار بننے کی بنیاد ہے۔ عقیدہ، ایمانیت، 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 اور ایمانیت کے متعلق اللہ کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ مطالبہ بے ایمان سے نہیں ہے، یہ مطالبہ غیر سے نہیں ہے۔ غیر تو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے، اور مسلمان محنت کر کے ایمان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے۔ چند اعرابی میرے نبی کی خدمت میں آئے اور آ کر یوں عرض کیا، اے نبی اللہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، قرآن کی آیتیں اتاری اور یوں کہا، اے نبی جی یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے، ابھی ایمان اندر داخل نہیں ہوا ہے۔ تو دیندار کے لیے پہلی شرط ایمان، آدمی دن پر چلے گا باقدر ایمان کی۔ تو جیسے بڑے مثال دیتے ہیں، گاڑی کو روڈ پہ چلنے کے لیے پیٹرول کی ضرورت ہے، تو اسی طرح آدمی کو اپنے دن پر چلنے کے لیے یقین کی طاقت کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جتنی اللہ کی عظمت ہوگی، جتنی اللہ کی بڑائی ہوگی، اتنی اللہ کی اطاعت ہوگی۔ اللہ کی عظمت نہیں، اللہ کی بڑائی نہیں، اللہ کی محبت نہیں تو اطاعت بھی نہیں ہوگی۔ اطاعت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے، عظمت اور محبت۔ اسی لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ کی عظمت اور محبت پیدا ہونے کے لیے دعوت ہے، اور دعوت کس چیز کی ہے؟ توحید کی دعوت ہے۔ ایک اللہ کے عظمت کو، ایک اللہ کی بڑائی کو، ایک اللہ کی قدرت کو، ایک اللہ کی طاقت کو، ایک اللہ سے ہونے کو، ایک اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور ایک ہی اللہ سب کچھ کا کرنے والا ہے۔ اس کو اتنا کہو کہ اللہ تیرے سوا جو کچھ ہے ان سب کا یقین دل سے نکل جائے۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ سب کو میں نے دل سے نکال لیا، اب تو میرا دل خالی ہے صرف تیری محبت کے لیے، اے اللہ تو آجا۔ پہلے تو دل کو پاک کرو، آج بدن کا پاک، جگہ کا پاک، کپڑے کی پاکی کا فکر ہے۔ دل کو صاف کرنے کی فکر یہ ہے کہ میرا دل ناپاک کے ماحول کا یقین، شکلوں کا یقین، اسباب کا یقین، ڈگری کا یقین، دکان کا یقین، اپنی محنت کا یقین، اپنی ذات کا یقین۔ کتنے بت ہے دل میں، کتنے بتوں کے ساتھ جی رہے ہیں، اور ان بتوں کو لے کر اللہ کے سامنے نماز میں کھڑے ہیں، ان بتوں کو لے کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اور اللہ صاف اعلان کر چکا ہے، اے میرے بندو سب معاف کروں گا، شرک معاف نہیں کروں گا، اور میرے غیر کو معاف نہیں کروں گا اگر اس کا یقین تیرے دل میں ہے، اور مرتے ہی اللہ نکالے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے دلوں میں ہوگا اللہ اس کو نکالے گا۔ دل بدلو دوستو، دل بدلو،
مرنے سے پہلے اگر گندے دل کے ساتھ موت آ گئی، سوچو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کیا محنت کی ہم نے اس دل کو بدلنے کی، اپنا یقین دل سے نہ نکالا، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ تو سب کچھ، تیرا سب کچھ، پالنے والا تو، میں نہیں، مشکل کشا تو، میں نہیں، میری اولاد بھی تیرے بندے ہیں، ان کا پالنے والا بھی تو، میں نہیں۔ پکی روایت ہے، ہر آنے والے اپنی روزی لے کے آتے ہیں، اللہ نے کسی کو کسی کی روزی کا ٹھیکہ نہیں دیا ہے۔ عورت کا یقین بچپن میں ماں باپ نے پالا، جوانی میں شوہر پالے گا اور بڑھاپے میں اولاد پالے گی۔ سوچو تین خداؤں کے ساتھ جی رہی ہے۔ ہمارا یقین کسی کے دکان پر، کسی کے کھیت پر، کسی کا ڈگری پر، کسی کے عہدے پر، کسی کے کرسی پر، سوچو کن گندگیوں کے ساتھ جی رہے ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں دل کی بیماری خطرناک، ایسے ہی دل کی ناپاکی سب سے خطرناک۔ اور ہماری دعوت کیا ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کا ہمارے دلوں میں یقین آ جائے۔ فرمایا چوٹی بھی مخلوق، جبریل بھی مخلوق، پیسہ بھی مخلوق، پتھر بھی مخلوق، قطرہ بھی مخلوق، سمندر بھی مخلوق، سب اللہ کا غیر، اور اللہ پوری انسانیت کو کہہ رہے ہیں تم سب فقیر ہو۔ کون ہو فقیر اور غنی کون ہے؟ اللہ۔ اور فقیر کا کمال کیا ہے کہ غنی کے پیچھے دوڑو۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں تم سب بھکاری ہو، میں غنی ہوں، آؤ میرے پاس، دوڑو میری طرف، میں ہی تمہیں دوں گا، میں ہی حاجت روا ہوں، میں ہی مشکل کشا ہوں، میں ہی پالنے والا ہوں، میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہاری حاجتوں کو جانتا ہوں، میں نے ہی تمہارے اندر ضرورتوں کو رکھا ہے، اور تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ اللہ رب ہے ہمارے لیے آکسیجن کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے پانی کا انتظام، اللہ رب ہے ہمارے لیے آسمان سے بارش کا انتظام، اللہ رب ہے جس نے ہمارے ضرورتوں کا انتظام کیا ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اے کہنے والے تیرے دل میں کیا ہے، اے سننے والے تمہارے دل میں کیا ہے، اللہ سے میرے دل کا بھید بھی چھپا ہوا نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دین پہ صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایمان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایمان بنا کے بچا کے اور ایمان کی موت نصیب فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔